خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ پروگرام آج کی گواہی کا ہوسٹ آج پھر آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں دل سے خداوند کا شکردار ہوں آج کے اس نئے دن کے لیے، نئی برکتوں کے لیے اور خداوند کے بیش قیمت فضل کے لیے جو ہماری زندگیوں میں ہوا۔ میرا دل شکرداری سے بھرا ہے آج اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بہت زبردست مہمان خادم کے لیے جو کہ شہر سیالکوٹ سے ہمارے ہاں آج گواہی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ میرا ایمان ہے آج کا ایپیسوڈ ہم سبوں کے لیے بہت زیادہ بابرکت ہوگا، اور آج ہم ایک بہت بڑے ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں جو کہ تھینکس گیونگ ہے۔ اور یقیناً میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اس قدر شکرداری ان کی زندگی میں نہیں نظر آتی۔ آج ہم خداوند کے خادم سے بہت سارے سوال کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم شکردار زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں ضرور اپنے پیارے مہمان خادم کا تعارف آپ سبوں کے ساتھ کروانے لگا ہوں۔ خداوند کے خادم پاسٹر طارق ولسن صاحب آج یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کرائسٹ پینتیکاسٹل چرچ سیالکوٹ کے پاسبان بھی ہیں، فاؤنڈر چیئرمین بھی ہیں، اور ایک اور بہت خوشی کی خبر، آپ آئزک ٹیلی ویژن کے سیالکوٹ کے ڈائریکٹر ہیں اور پروگرام گاڈ بلیس سیالکوٹ کے ہوسٹ بھی ہیں۔ بہت زبردست خادم ہے، یقیناً آپ سب مل کر بڑے خوش ہوں گے۔ آئیے خداوند کے اس عظیم خادم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ پاسٹر ویلکم ٹو دا شو۔ میں آپ کا بہت شکردار ہوں، آپ اسٹوڈیوز میں آئے، اور میرا ایمان ہے آج کا ایپیسوڈ بہت بابرکت ہو۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ خداوند کا شکر ہے، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو گواہی ٹی وی کے لیے، تمام اسٹریم کے لیے، اور اسپیشلی عالی جناب پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد پاسٹر یوسف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آج میں اس گواہی ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں ٹی وی چینل کے لیے جو خوشخبری کا پیغام جو ہے آپ سب تک پہنچاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے اپنی گواہی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیسے خداوند نے آپ کی زندگی میں کام کیا۔ سب خداوند کا شکر ہے کہ جب میں ابھی اسکول لائف کے اندر ہی تھا تو تب سے ہی بس ایک مذہبی زندگی میں گزار رہا تھا۔ یعنی میں جیسے عام لوگ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر عام طور پہ سنڈے کی عبادات اٹینڈ کرنا، لیکن میری زندگی جو تھی وہ نجات سے خالی تھی، یسوع مسیح سے خالی تھی، اور ہم 5 بھائی اور 1 بہن ہیں، اور میں اسکول لائف کے اندر ہی میرا اٹھنا بیٹھنا برے نوجوانوں کے ساتھ تھا، سگریٹ نوشی کرنا اور کرکٹ بھی کھیلنا، لیکن ساتھ ہی زندگی جو تھی وہ نوجوانی کے ایام میں ہی بری روشوں پر مائل ہو چکی تھی۔ لیکن ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا میری فیملی کے اندر جو میری تبدیلی کا سبب بنا کہ میں جب کرکٹ کھیل کے واپس گھر آیا تو ہماری مجھ سے جو بڑی بہن ہے، ہماری ہم 5 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے، تو مجھ سے بڑی بہن ہے وہ گھر میں کھانا بنا رہی تھی، تو اچانک سے کھانا بناتے ہوئے اس کے کپڑوں کو آگ لگی اور وہ آگ کے اندر جھلتی جا رہی تھی، اور جیسے میں گھر میں پہنچا تو میں بھی گیٹ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا میں نے کہ سامنے بہن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر؟ ہاں جی، ہم سارے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہوں، اور میں جلدی سے بھاگا، میرے والد صاحب بھاگے، ہم نے ایک کمبل کو لیا اور کمبل سے اس کو لپیٹ کے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آگ اس کے سارے بدن کو جلا چکی تھی۔ اب عجیب سچویشن وہاں پر کہ ہم نے اپنی بہن کے جو کپڑے تھے اس کے بدن سے کھینچ کے اتارے، وہ ریشمی کپڑے تھے، اس کے جسم کے ساتھ وہ چپک گئے تھے، اور اس کے بعد ہمارے ذہن اس طور سے بند کہ ہم نے نہ تو اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، نہ کوئی میڈیکل یا میڈیسن ایسا استعمال کیا، ہم نے اس کو گھر پر لٹا دیا چارپائی پر، کچھ ایسے دیسی ٹوٹکے یوز کرنا شروع کر دیے، اور اب اس انتظار میں تھے کہ کب یہ دم دے، یعنی کہ ہم مینٹلی طور پہ تیار ہو چکے تھے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اور ہم نے تقریباً پاسٹر جی ساری رات اسی اذیت میں گزاری، ہماری بہن تکلیف کے اندر، درد کے اندر، اور ہم اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن صبح جب دن چڑھا اور 8 بجے کا ٹائم ہوا تو میرے ایک کزن ہے پاسٹر رضوان سلیم لاہور سے، وہ لاہور سے صبح 8 بجے میرے گھر میں پہنچے، دروازے کو نوک کیا اور دروازہ بھی میں نے جا کر کھولا،
تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار رضوان آپ کدھر آ گئے ہو؟ کہتے ہیں اندر چلو میں تجھے بتاتا ہوں. میں اندر گیا تو کہتا ہے مجھے رات کو میں رات 2 بجے دعا کر رہا تھا, خدا نے مجھے بتایا کہ تیرا جو کزن ہے طارق, اس کی بہن کو بدروحوں نے آگ لگا دی ہے, اور اس کو جا کے یہ بتا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا تیرے گھر میں آئی ہے. جیسے یونا نے گناہ کیا تو پورا جہاز خطرے میں آ گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا میری وجہ سے, میرے گناہوں کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا یہ باتیں بعد میں ہوگی, پہلے جلدی سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں وہاں پر ہاسپٹل میں. ہم نے عیدی ایمبولینس کو فون کی اور جلدی سے ہم نے اس کو ایمبولینس میں بٹھایا اور مشن ہاسپٹل وہاں پر لے کر چلے گئے, سیالکوٹ میں. وہاں پر ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ تو کافی تقریباً 75-80% جل چکی ہے, تو یہ تو ناممکن ہے. ہاں جی. تو ہم نے کہا کہ آپ بس ٹریٹمنٹ کریں آپ. تو اس کو جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا, ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا, اور میں پاس ہی کھڑا دیکھ رہا ہوں سارا ٹریٹمنٹ. اس کو آکسیجن لگائی گئی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے. تو اچانک سے جب ٹریٹمنٹ مکمل ہوا تو اس کو وہاں پر بیڈ پہ شفٹ کر دیا گیا. تو آکسیجن لگا ہوا ہے, میں اس کے پاس کھڑا ہوں, والد صاحب بھی باہر کھڑے ہیں, والدہ بھی, اور سارے بھائی باہر کھڑے ہیں. تو اچانک سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی, اس نے اپنا جو آکسیجن کا ماسک تھا وہ اتارا خود سے, اور عجیب طور سے آواز آئی کہ ہم نے تو اس کو مار دیا تھا, یہ بچ کیسے گئی ہے؟ یہ بچ کیسے گئی ہے؟ ہاں جی, وہ ایول اسپرٹس اس میں سے بول رہے ہیں. اور میں بس اب ڈر کے باہر بھاگا, اور میں چونکہ تجربہ نہیں تھا, اور میں وہاں پہ کسی خادم کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ آئے ہو میری بہن کے لیے دعا کرے. تو لیکن کوئی وہاں پر مجھے خادم نہیں ملا. تو میں ڈر کے وہاں سے باہر نکلا, میرے پاس سائیکل تھی, میں نے سائیکل پکڑی اور میں جلدی سے اپنے گھر واپس آیا. میں نے جہاں وہ میرا روم جہاں پر میں گانے سنتا تھا, جہاں پر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ ہم گپے مارتے تھے, اس روم میں واپس آیا. اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے روم کو بند کیا اور میں نے گھٹنے زمین پر ٹیکے, اور میں زار و قطار رویا خدا کے حضور. یعنی کہ میں اس پیغام کو سن کے کہ میری وجہ سے میرے گھرانے میں اتنی بڑی مصیبت آئی ہے, اور میں بھائی صاحب جی گھنٹہ زار و قطار روتا رہا. میں نے کہا خداوند تو مجھے معاف کر, اب بس ایک بار میری بہن کو خدا تو زندگی دے. آج کے بعد میں اقرار کرتا ہوں یہ 14 مئی 1994 کی بات ہے, اور میں اس دن اپنے خداوند کے سامنے زار و قطار میں نے رویا. یعنی کہ فرسٹ ٹائم, اس سے پہلے بھی چرچ جایا کرتے لیکن اس دن پہلی مرتبہ میں نے گھٹنے ٹیک کے آنسوں کے ساتھ, تبدیلی کا دن تھا. اور 1 گھنٹے کے بعد جب میں روتا جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں خداوند, میری ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس بہت کم چانس ہے اس کو بچانے کے لیے, ہم اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی ہوپ نہیں ہے. ہاں جی, امید نہیں تھی بھائی صاحب جی. اس دن فرسٹ ٹائم میرے کانوں نے ایک آواز سنی, جو میرے کانوں میں آواز گونجی, مجھے آج بھی لفظ یاد ہے, اور وہ لفظ یہ تھے کہ بیٹا تیرے گناہ میں نے معاف کیے. واو, پریز گاڈ, تیرے گناہ میں نے معاف کیے. اور کیا خوبصورت گواہی ہم سن رہے ہیں. جب بھی میرے عزیزو ہم سچے دل سے خداوند کے حضور آئیں گے, خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے. بس اب پھر کیا, اور پھر جب یہ میں نے بس اب آواز سنی کہ تیرے گناہ بیٹا میں نے معاف کیے ہیں, اور میں نے تیری بہن کو بھی زندگی دی ہے. واو, ہاللویا. بھائی صاحب میں یقین جانے, میں اس آواز کو آج بھی جب کبھی محسوس کرتا ہوں تو میرے بدن کے اندر ایک عجیب سی قوت آتی ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ایسی پرسکون آواز, نرم آواز, زندگی والی آواز. دیکھیں خدا کیسا زبردست ہے کہ خدا گناہوں کو نہیں دیکھ رہا, اور خدا نے آج ہی فضل کیا اور آج ہی اپنی آواز سنائی ہے. کیا زبردست تجربہ ہے یہ. اور بھائی صاحب وہ پہلی آواز یہ تھی, تیرے بیٹا میں نے گناہ معاف کیے, میں نے تیری بہن کو زندگی بھی دی ہے, اور آج کے بعد تو میرا خادم ہوگا, انجیل سنائے گا. واو, ہاللویا. بھائی صاحب میں جلدی سے اٹھا, میں نے اپنے کزن کو ملا جا کے, میں نے کہا یار خدا نے مجھ سے بات کی ہے, خدا مجھ سے بولا ہے, اور وہ میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں نے کہا یار آج میں نے فرسٹ ٹائم خدا کی آواز کو سنا ہے. پھر ہم جلدی سے دوبارہ ہاسپٹل میں گئے, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی عجیب سے, وہ مجھے کہہ رہے کہ جی کچھ چینجنگ آنا شروع ہو گئی ہے. ودن بھائی صاحب جی 2 ویک کے اندر, حیران کن بات, میریکل, کہ وہ تمام جو داغ جلے تھے وہ ہیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ڈاکٹرز لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ تو میریکل ہے, کہ یعنی کہ ایک شخص جو جس کی باڈی اندر تک جل چکی ہے وہ کیسے ریکور ہو رہی ہے. اور خدا کا شکر ہے بھائی صاحب میری بہن اب بھی زندہ ہے, وہ اس کی شادی ہو چکی ہے, 2 اس کی بیٹیاں ہیں, اور آج آپ کے سامنے انجیل کو سنا. پریز گاڈ, ہاللویا. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کوئی ہوپ نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے, آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن طبیب اعظم کے پاس سب کچھ ہے. ہاللویا. اور جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا. کیا خوبصورت
زبردست گواہی اور باجی بہن آج بھی زندہ ہیں اور جو آواز سنی. اچھا ایک اور بڑی مزیدار بات ہے, خدا بات کر کے بھول نہیں جاتا. جی صحیح بات, بالکل صحیح. خدا نے کہا تو میرا خادم بنے گا, اور خدا آپ کو وطن عزیز کے طول و عرض میں, قصبوں میں, گاؤں گاؤں دیہات میں استعمال کر رہا ہے, اور نہ صرف شہر میں, نہ صرف ملک میں, بلکہ خدا آپ کو ملک سے باہر بھی لے گیا. خدا سچا خدا ہے, ہیلیلویا, خدا قادر خدا ہے. اور بھائی صاحب پھر کتنے عرصے کے بعد پراپر آپ خدمت میں آ گئے؟ میں بھائی صاحب اس کے بعد پھر میں نے لاہور میں آیا, میں نے لاہور میں پاس اسکل سورس صاحب سے میں نے بپتسمہ لیا, اور پھر ہاں جی ان کے قدم میں نے بیٹھ کے سیکھا. اور تقریباً جب میں نے توبہ کی تو اس سے ٹھیک 1 سال بعد, یعنی کہ پہلے میں نے اپنا سٹارٹ کام بچوں سے کیا, سنڈے اسکول کے بچوں کو, میں نے محلے کے بچوں کو سب کو اکٹھا کیا, اور ان کے ساتھ, اور جس کمرے میں گانے سنتا تھا, جس کمرے میں میں بیٹھ کے سگریٹ نوشی, اسی کمرے کو میں نے پریئر روم بنا دیا. میں نے وہ تمام جو کیسٹس تھی پرانے گلوکارز کی, لتا کی, مکیش کی, رفیع کی, یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑی, اور میں نے کہا آج کے بعد یہ میرا روم جو ہے وہ پریئر روم ہوگا. پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نے, اور جو روم میرے گرنے کا سبب تھا وہی میرے اٹھنے کا سبب بن گیا تھا. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ان تمام دوستوں سے, بھائیوں سے, جو جگہیں آپ کے گرنے کا سبب بنتی ہیں انہیں اپنی فتح کی جگہ بنا لیں, انہیں اپنی فتح کی جگہ بنا لیں. اور خدا کا شکر ہے بھائی صاحب جی کہ خود اس کے نام کی تعریف, اس کے نام کو جلال ہے کہ وہ آج تک میرے ساتھ وفادار ہے. واو ہاللویا. بزرگ ہزقیل سروش صاحب کے ساتھ آپ نے کتنا وقت گزارا؟ بس اب تقریباً جب سے میں نے خدمت شروع کی نا, میں کم سے کم میں نے ان کے ساتھ کو 20 سال عرصہ گزارا ان کے ساتھ, اور بہت سارے تجربات, بہت کچھ ان کی زندگی سے میں نے سیکھا, اور ان کی نصیحتیں, ان کی باتیں, ان کی خدمت کے تجربات جو ہیں وہ آج میری خدمت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پھر اس کے بعد 2095 میں مجھے ایز انہوں نے مبشر مخصوص کیا, اور میں نے تقریباً 13 سال ایز اے مبشرانہ خدمت کی, اور پھر 2007 میں ایز اے میری آرڈینیشن کی گئی, اور وہ بھی آرڈینیشن باقاعدہ 3 دن فاسٹنگ کرنے کے بعد خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. مجھے کچھ شخص خواب میں چوگا دے رہا تھا کہ اس کو پہن, اور 3 بار مجھے خواب آئی, اور میں نے پھر ڈسکس کی. تو اس کے بعد پائی صاحب نے بھی روزہ رکھا 3 دن کا, اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ اب تیری آرڈینیشن کی جائے گی, اور تقریباً 2500 کے قریب لوگ آرڈینیشن میں تھے سیالکوٹ میں, اور 90 کے قریب پاسٹر تھے. بھائی صاحب میں ایک بات سوچ رہا ہوں, 90 کے قریب پاسبان تھے جی, یہ بہت زبردست بات ہے. میرے عزیزو کہیں مت جائیے, اتنی خوبصورت باتیں, اتنی خوبصورت گواہی, اور ابھی تو بہت سارے سوال ہم خدا کے خادم سے کرنے والے ہیں. سو چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام آج کی گواہی. گاڈ بلیس یو. آمین.